بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ اس سبق میں جو 3 آیتیں اوپر ذکر ہوئی ہیں ان میں ایک عجیب و بلیغ انداز میں اللہ رب العزت کے راستے میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت دی گئی، جس کا بنیادی مقصد جہاد کی ترغیب دینا ہے، کیونکہ بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا۔ اس لیے ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخر میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی چند ایسے نمونے دنیا کو دکھلائے ہیں جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا۔ اس کی ایک مثال اسی صورت کے اندر مذکور آیت 243 یعنی 243 میں دی گئی ہے۔ ایک اشارہ آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے یعنی آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی سے دینے سے متعلق ہے۔ چوتھا واقعہ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی اگلی آیت نمبر 260 میں پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر ہوا ہے، جن میں انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اسی صورت کے اندر آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ مذکورۃ الصدر آیت مبارکہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کو مختصر سمجھ لیا جائے، کیونکہ آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے، آیت مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ واقعہ مذکورہ کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی وبا، طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے ان کے ارد گرد ایک احاطہ کھینچ کر باؤنڈری جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں دستور کے مطابق گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانے دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے اور اس باؤنڈری میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ وحی کے ذریعے انہیں پورا واقعہ بتلایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کی طرف خطاب فرمائیں کہ اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا، فوراً حکم کی تعمیل کی اور تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ اب ان کو آواز دو کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ان کو دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر اور حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاش زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے، اور سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ آیت مبارکہ کے شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بیان فرمائی ہے، بلکہ صرف یوں کہا گیا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ ویسے بھی قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم واقعی کا اکثر وہ حصہ بیان کرتا ہے جس سے سبق مل جائے، اور اس واقعے سے مذکورہ بالا سبق لینے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔
اس مختصر تشریح کے بعد آیت مبارکہ کے الفاظ کلمات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو، خرجو نکلے وہ سب، من سے، دیارہم اپنے گھروں سے، دیارن جمع دارن، وہم اور وہ سب، الوفن ہزاروں، الفن ہزار جمع الوفن، حذر ڈر، الموتی موت، فقال سو کہا، لہم ان کے لیے، اللہ اللہ، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، انا بے شک اللہ اللہ، لذو فضل فضل والا، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگ، لا یشکرون شکر نہیں ادا۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا تم سب مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان سب کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کا فضل لوگوں پر بہت زیادہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ سے ثابت ہونے والے واقعے کی تشریح و توضیح ترجمہ سے پہلے گزر چکی ہے۔ اب ترجمہ کے بعد واقعہ مذکورہ سے ثابت ہونے والے مسائل پر بھی روشنی ڈالیں۔ آیت مذکورہ سے چند مسائل اور احکامات بھی ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کبھی کارگر نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہو سکتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس بستی میں یا جس علاقے میں کوئی وبا، تعاون وغیرہ ہو، اس میں قصداً جانا یا وہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ جس شہر یا بستی میں تعاون وغیرہ امراض پھیلے ہوئے ہوں، باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے موت کے خوف سے بھاگنا ممنوع ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب بن سکتا ہے، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ جس جگہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو یا جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں نہ جائے، بلکہ مقدور بھر ایسی چیزوں سے بچنے کی فکر کی جائے جو اس کے لیے مضر یا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، اور اپنی جان کی حفاظت ہر انسان کے ذمہ پر واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کو بتلایا کہ یہ بیماری اصل میں عذاب کی حیثیت سے نازل ہوئی تھی، اور جس قوم کو عذاب دینا منظور ہوتا تھا اس پر بھیج دی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ جو اللہ کا بندہ تعاون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر و سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور اعتقاد رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: من کون، ذا وہ شخص، الذی جو کہ، یقرض قرض دیتا ہے، اللہ اللہ، قرضاً قرض، حسناً اچھا قرض، حسناً اچھا قرض،
فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دیتا ہے، لہو اس کے لیے، اضافاً کئی گنا، کثیرتاً زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ اور اس کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت مبارکہ میں اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے، جہاد کے مقاصد میں بھی خرچ کرنا ہے۔ اسے قرض مجازن کہا گیا کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا، دنیا میں بدلہ لینا مقصد نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی طرح کا سود کا مطالبہ نہ ہو، کیونکہ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود کے طور پر قرض لیتے دیتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ اول تو قرض کے بجائے چندہ دیں، اور اگر قرض ہی دینے کی نوبت آئے تو اصل سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، یعنی سود وغیرہ اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا، یعنی بڑھ کر نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے بدرجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہاں اس خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ تنگی اور وسعت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کے خاطر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی اور پیشانے نہیں دیں گے، بشرطیکہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔